بسمللہ رب جلیل کے بابرکت نام سے عقیدتوں کو خراج ذوات مقدسہ کے حضور پروگرام سکسیس مینٹری میں میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر جاوید. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسی شاندار شخصیات سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی کا سفر طے کیا اور آج وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. ان کا سفر ہی مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. آج جن شخصیت کا تعارف میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں، ایک ادارہ بھی چلاتی ہیں اور ایک ایسا ادارہ جو بہت ہی یونیک کام کر رہا ہے اور بہت بڑا کام کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلوں کہ یہ ویسے بائی ایجوکیشنز تو یہ وکیل ہیں، وکالت کی انہوں نے، اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے بلڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک کمپنی کے ساتھ ایک کمپنی کو کھولا اور کئی ڈیولپمنٹ کے کام کیے اور کئی پروجیکٹس بنائے انہوں نے. تو ضامن بلڈر کی ہمارے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر موجود ہیں جناب سرورت نسیم صاحبہ. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خیالات کے عکس کو. السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، ویلکم غضنفر صاحب. تو کیسا رہا آپ کا یہ سفر؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. عورت کے لیے تو ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے، خاص طور پہ بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ کسی عورت کو یہ چانس ملے، موقع ملے. تو آپ نے کیوں کر جوائن کیا؟ جبکہ آپ کا جو تعلق ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو آپ نے وکالت پڑھی، اس کے بعد دوسرے کام کیے، تو یہاں کیسے آئیں؟ جی دیکھیے، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے آپ کو مثالیں مل جائیں گی جہاں پہ ہم نے ایجوکیشن اپنے پیشن سے نہیں کی ہوتی. خیر ایسا نہیں تھا، میں نے اپنے بڑے شوق سے وکالت کی، لیکن جو انوائرمنٹ تھا پریکٹس کا وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا. تو میں نے پھر کارپوریٹ سائڈ جوائن کر لی. میں نے کی کئی عرصے تک وکالت، لیکن کارپوریٹ سائڈ پہ. میں کہتی ہوں کہ جو ٹیچر اور وکیل کا جو شعبہ ہے نا، اس کو نوبل پروفیشنز کہتے ہیں. اور میں کہتی ہوں اس کی نوبلٹی جو ہے نا، اس کے جو پریکٹس کرنے والے ہیں اس سے آتی ہے. کوئی پروفیشن نوبل نہیں ہوتا اپنے آپ میں. جس طرح سے ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اس کی جو روایات ہیں، اس سے جو ہمیں سیکھ ملی ہے، جب ہم اس کو اچھی طرح پریکٹس کرتے ہیں سوسائٹی میں، اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، تو وہ چیز اس کو نوبل بناتی ہے. تو خیر وہ پروفیشن میں اس طرح سے نہیں پرسو کر پائی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی ایجوکیشن ہے لاء کی جو کہ ہر ایریا میں آپ کو کام آتی ہے، پوری زندگی آپ کو کام آتی ہے. بالکل. تو اس کی اپلیکیشن آپ جہاں جاتے ہیں وہاں آپ اس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی ہر شعبے میں اپنی کمپنی کی آپ سمجھیں لیگل ایڈوائزر بھی خود ہی ہوں. بے شک ایسے ہی ہے، بالکل. تو دیٹ وے اٹ ریئلی ہیلپس. صحیح ہے. تو دوسرا آپ کا حوالہ جو پڑھائی کے حساب سے ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی، دوسرا حوالہ تھوڑا لیٹ ہے، آپ سمجھیں. میں نے تھوڑا سا آپ کو جرنی بتا دیتی ہوں. میں نے وکالت کی، اس کے بعد پھر شادی کے بعد میں نے پریکٹس بھی کرتی رہی. اس کے بعد میرے اور میرے ہسبینڈ نے، کیونکہ ہمیں اصل میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کا ایک ہماری ہابی تھی، ہم اپنی ساری سیونگس کو پراپرٹی میں انویسٹ کرتے تھے. تو وہ ہمارا جو اس کی ایجوکیشن کا ذریعہ بنا کہ انویسٹمنٹ کی ساری جو ڈائنامکس تھیں وہ ہم نے سیکھیں. اور پھر اس کو ہم نے ایز اے کمپنی لانچ کیا کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ ہم آگے دوسرے لوگوں میں بھی ان سے شیئر کر سکیں اور اس کو ایک کمپنی کے طور پہ لانچ کر دیں. تو یہ ہمارا ایک پیشن پروجیکٹ تھا یو کین سے. تو انہوں نے بھی اپنی جاب بھی چھوڑ دی، میں نے بھی اپنی جاب چھوڑ دی. اسٹارٹڈ اے بزنس. وی آر انٹرپرینیورز، آپ سمجھیں، بائی پیشن. تو وہ ہماری ایک جرنی پھر اسٹارٹ ہوئی اور ہم دونوں کی جو اسکلس تھیں وہ دونوں ملا کے ہم نے اس کمپنی کو ماشاء اللہ پروان چڑھایا. تو جب میرے بچے ہوئے تو میرا سیکنڈ جو بیٹا تھا وہ پری میچور پیدا ہوا تھا 30 ویکس میں. تو وہ بہت ہی چھوٹا سا بالکل بیبی تھا اور ہی واز بورن وداؤٹ ہارٹ بیٹ اینڈ وداؤٹ بریتھ. جب وہ آیا تو آپ کو پتہ ہے پھر انکیوبیٹر کا پروسیس ہوتا ہے کافی لمبا بچوں کا. تو 2 months تک وہ انکیوبیٹڈ رہا. اس کی بڑی جرنی تھی اس ٹائم پہ. تو اس ٹائم پہ میں نے اپنے کریئر سے بریک لیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے میں نے کتاب لکھی بچوں کے اوپر نہیں کہیں گے، پیرنٹس کے لیے کتاب لکھی کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنا تو سب پیرنٹ نے ہوتا ہے. تو پیرنٹ جتنا اپ اسکلڈ ہوگا، جتنا اویئر ہوگا، وہ بچے کے لیے اتنا زیادہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے. جو آپ نے مسائل اس وقت دیکھے تو وہ آپ نے اس کو کتابی شکل میں جی مسئلہ یہ دیکھیں بچے تو سبھی پال رہے ہیں لیکن ٹرائل اینڈ ایرر سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چاہے آپ کے گھر نیا بچہ ہے یا میرے گھر نیا بچہ ہے، ہم سب بالکل لاسٹ ہوتے ہیں اور ٹرائل اینڈ ایرر سے بچے بڑا کرتے ہیں. ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے اس چیز کے لیے. تو یہ جو چیز تھی اس نے مجھے بہت ہٹ کیا کہ روز ہر سیکنڈ میں بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن کوئی پیرنٹ پریپیئرڈ نہیں ہے بچوں کے لیے. تو جب اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، ڈیپتھ میں جاؤں گی تو بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. لیکن جی تو جب میں کتاب لکھنے لگی کہ میں اپنے ساری جو میری ایکسپیرینسز ہیں ان کو میں ایک جگہ جمع کر دوں تاکہ میرے فیلو پیرنٹس کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک کتاب ہو کہ آپ اس کو پڑھ لیں. کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت اچھی اچھی کتابیں ہوتی ہیں لیکن کچھ پہلو ہمارے کمرشل، جو ہمارے کلچرل پہلو ہیں اور جو ہمارے دینی پہلو ہیں، وہ سب چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی. تو اس کو سب کو کلیکٹ کر کے میں نے ایک جگہ پہ. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ایسپیکٹ سے تو سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے جگہوں پہ، لیکن مینٹل ایموشنل ایسپیکٹ نہیں لکھا ہوا ہوتا. حالانکہ ایک انسان جو ہے وہ صرف ایک فزیکل بینگ نہیں ہے، اس کے مینٹل ایموشنل ایسپیکٹس ہیں، سوشل ایسپیکٹس ہیں، اسپرچل ایسپیکٹس ہیں،
हैं, तो अगर हम उन सबका अहाता ना करें तो एक मुकम्मल इंसान नहीं बनता. तो उस बच्चे को भी उन मुकम्मल चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो पेरेंट के जहन में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो फिर एक साइकोथेरेपी की पूरी ट्रेनिंग की मैंने एडवांस डिप्लोमा के लेवल तक. और उसको भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ 10 ईयर्स से. वो साथ लेके चल रही हैं. जी बिल्कुल. तो ये थेरेपिस्ट का जो हवाला जुड़ा, इसमें कई मसाइल होते हैं. आजकल देखा जाता है कि ख़ास तौर पे अगर आजकल की बात करें तो ये सारा टैबलेट्स का जो दौर आ गया, जो मोबाइल फ़ोन्स का, और जो सोशल मीडिया पे बच्चे बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया था. इसकी वजह से बड़ा देखने में आता है ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों के अंदर. आपका क्या कहना है इसमें? इसकी वजह यही है या कुछ और है? जी देखिए बेटू, बिल्कुल वजह तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजंस ये है जो डिजिटल रेवोल्यूशन आई है पूरी दुनिया में आई है. ठीक है. तो पूरी दुनिया में, और अब जो जिस नहज पे चीज़ पहुंच गई है, एआई का ज़माना आ रहा है, और अब हम देखिए इससे कोई फरार नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज अपने बच्चों को कहें कि 10 साल की उम्र तक आपको कोई स्क्रीन नहीं दी जाएगी और आप बिल्कुल स्क्रीन के बगैर ज़िंदगी गुजारेंगे. ये भी एक गलत फैसला होगा. तो इस वक्त ये ज़रूरत है हमें कि अपनी बाउंड्रीज़ को हेल्दी करें कि बच्चों को किस वक्त ये टैबलेट्स और ये स्क्रीन्स देनी है और किस वक्त उसकी लिमिट हो जानी चाहिए कि उसके बाद वो उससे डिटैच हो सकें. जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे मैं इसके ऊपर पूरा मॉड्यूल करती हूँ अपना, कि पेरेंट्स को ये सिखाना कि जो एडिक्शन होती है ना उसकी साइकोलॉजी है क्या. क्योंकि जब आप अचानक से किसी से उसका बच्चे से डिवाइस छीन लेंगे, छुपा के रख देंगे या उसको नहीं देंगे, तो उसके अंदर जो हिजान पैदा होता है बच्चा. जी, सिर्फ इरिटेट नहीं होता, आप समझे, आप उसके लिए एक विलन हो जाते हैं. वो आपको इस नज़र से देखता है उस वक्त, क्योंकि अगर किसी की महबूब चीज़ उससे छीन ली जाए तो आप तो विलन बन गए. जी, और ये तो सिर्फ एक वो वाली चीज़ है. मैं आपको सिर्फ लेमन टर्म्स में बता रही हूँ. जब एक डोपामाइन प्रोडक्शन का प्रोसेस, जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो जो एक प्लेजर का, रिवॉर्ड की फीलिंग जो बच्चे को मिल रही होती है उन गेम्स को खेलने में, तो वो जब आप ले लेते हैं ना, तो वो जाहिर है उसको वो हाई फिर नहीं मिलता. सही है, सही तो है. जैसे बिल्कुल उस तरह देखें कि एक अगर हीरोइन का जा रहा है, जी हीरोइन की एडिक्शन में भी वो जो प्लेजर की फीलिंग होती है ना, जो हाई फील करते हैं आप, तो वो चीज़, वही चीज़ बच्चे फिर, मतलब उसमें पूरी रिसर्चर्स हैं कि वही ब्रेन सेंटर्स उससे भी इफेक्ट हो जाते हैं. तो जब तक नशे वाली कैफियत हो जाती है. बिल्कुल नशे वाली कैफियत है. तो जब तक पेरेंट को ये पता नहीं होगा, तो ये मेरा मकसद इस वक्त यही है कि पेरेंट्स को एजुकेट करना कि ये चीज़ें जो पहले हमारे परव्यू में नहीं होती थी, हम पेरेंटिंग में इनको नहीं लेते थे. अगर खुदा न खास्ता किसी को कभी ऐसा मसला पेश आता था तो वो एक्सपर्ट्स के पास जाता था, डॉक्टर्स के पास जाता था, उनसे इलाज करा लेता था. लेकिन अब ये नशा हमारे घर में मौजूद है, तो हम सबको इसके लिए अवेयर होना. थेरेपिस्ट के तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं. आपने कभी नहीं सोचा ऐसा इंस्टीट्यूट बना लिया जाए? जी देखिए, इंस्टीट्यूट बहुत सारे खुले हुए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. तो मैं तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करती हूँ और एडवाइजरी लेवल पे मैं कोशिश करती हूँ बहुत सारे काम करूँ कि जो मेरी लर्निंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जी उनको मैं उनसे शेयर करूँ, ताकि पॉलिसी लेवल पे, क्योंकि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ स्ट्रेटेजिक लीडर, तो मैं पॉलिसी लेवल स्ट्रैटेजी चीज़ों को देखना, और स्ट्रैटेजी बन जाती है तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन ईजी हो जाती है. वेरी नाइस. तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस लेवल पे चीज़ों को वो करूँ. और मैंने जो किया वो ये, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन फिजिकल नहीं बनाया, लेकिन पेरेंटिंग अपग्रेड प्रोग्राम से अपना खुद ही पाकिस्तान के नाम से एक कंपनी लॉन्च की. उसमें पेरेंटिंग अपग्रेड प्रोग्राम मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जो कि पेरेंट्स को ट्रेन करती है मॉडर्न चैलेंजेस के ऊपर. जैसे हमने अभी स्क्रीन की बात की, इसी तरह एंगर इश्यूज आप देखें तो एंगर को हम जिस नज़र से देखते हैं कि पेरेंट का एंगर जायज़ है और बच्चे का एंगर जायज़ नहीं है, तो हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ये होती है. लेकिन अगर हम उसको साइकोलॉजिकल तरीके से सीख लें तो उसको हैंडल करना पड़ेगा. बड़ा मुश्किल होता है वैसे बच्चों को हैंडल करना. बिल्कुल, बल्कि चैनलाइज हो जाती है. और ये चैलेंज बच्चे होते हैं बड़े, जो आजकल देखने में आ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहती हैं? जी, जो आप स्पेशल नीड्स बच्चों की बात कर रहे हैं, इसमें भी मेरा एक, मतलब आप समझे, मेरे दिल के बहुत करीब है ये कॉज. और मैं स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ, डेफ, ब्लाइंड, हर तरह की कम्युनिटी के साथ कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ. लेकिन जो मेरा एक काम है वो ब्लाइंड बच्चों के साथ है. और विनाई एजुकेशन फाउंडेशन की मैं चेयरपर्सन हूँ, और वहाँ पे भी मैं इसी तरह की कोशिश करती हूँ कि जो पूरी ज़िंदगी का अहाता करने वाली चीज़ें हैं उन सबको हम वहाँ पे. ये जो बिनाई है, आपका जो एजुकेशन फाउंडेशन बनाया आपने, ये कब बना और इसका दर्द आपके अंदर कब ये पैदा हुआ कि ऐसा कोई इदारा होना चाहिए जो इनके लिए काम करे? देखिए, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूँ कि जो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 10 to 15% किसी भी पॉपुलेशन का पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं. तो ये एक बड़ा नंबर है बहुत हमारी, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन इनके लिए फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं
محرومی کا شکار رہے, ان کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا حصہ نہیں بن پائے. تو ہمارا جو پرپس تھا بینائی کو بنانے کا, اس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کروانے کا, وہ یہ تھا کہ ان کو اس طرح کی ایجوکیشن, اس طرح کی ٹریننگ دی جائے. اب ایک بچہ جو 18 سال کا ہو گیا ہے, اب اس کو آپ 2 کلاس میں تو نہیں ڈال سکتے نا, آپ اس کو اس کی ایجوکیشن پہ کام کرنے کے بجائے اب اس کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے. تو ان کی ایڈلٹ ایجوکیشن ہوتی ہے, تو ان کو ہم کمپیوٹر ٹریننگس اور بریل ٹریننگس, ان کو کال سینٹر میں یہ بہت کامیاب ہوتے ہیں, تو ان کی یہ ساری ٹریننگز ہم نے کرانا شروع کری. 6 منتھس کی, 1 سال کی, ہر طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں بچوں کی. اور اب ایون ویب ڈیولپمنٹ, آڈیو ایڈیٹنگ, ایسے ایریاز ہیں جس میں یہ بہت کامیاب ہیں اور مین اسٹریم لوگوں سے, سائٹڈ لوگوں سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. ویری نائس. تو ایسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی ٹریننگ. جو بلائنڈ کے حوالے سے جو سوچ تھی آپ کی, ایسا کوئی واقعہ گزرا ہے جس کو اندر آپ کو ایسا لگا کہ فیل آئی آپ کے اندر کہ درد ہوا کہ نہیں یہ تو ہونا چاہیے ایسا کوئی ادارہ, خاص طور پہ ایسی کوئی بات ہوئی, میں وہ جاننا چاہتا ہوں. جی اچھا, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بلائنڈ ہے, آپ کے بچوں میں, کوئی فیملی میں ایسی چیز ہے, لیکن آپ یقین کریں میری فیملی میں, بلکہ دور دور تک میری کسی بلائنڈ بندے سے کبھی تعلق ہی نہیں رہا تھا. میں نے کبھی, یعنی کبھی بھی فیس ٹو فیس کوئی بلائنڈ بندے سے میں نہیں ملی تھی. تو جب میں نے یہ ہوا اس طرح کہ میں کہتی ہوں کہ جو ہماری کمپنی ہے نا, وہ بہت سی چیزوں کا ذریعہ بنی. ہم ایک ڈاکیومنٹری سیریز بنا رہے تھے جس میں کہ انسنگ ہیروز کو ہم ہائی لائٹ کر رہے تھے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ سلمان الہی صاحب یہ بلائنڈ کرکٹ کھیلتے تھے, تو یہ ایک ایسی چیز تھی. تو میں نے, وہ ہوتے رہتے تھے انٹرویوز, کس میں شامل ہوتی تھی, کچھ میں نہیں ہوتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کا انٹرویو رکھیں اور مجھے ضرور بتائیے گا, میں اس میں ضرور آؤں گی. تو ہم نے نیشنل کوچنگ سینٹر میں ہو رہا تھا وہاں پہ انٹرویو, ان کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی, لوگ آئے ہوئے تھے, تو ہم اس کی شوٹنگ کر رہے تھے. تو میں اپنے بچوں کو لے کے گئی, ان کو میں نے کہا میں نے آج تک نہیں دیکھا, تو میں چاہتی ہوں میرے بچے شروع سے دیکھیں. تو میں ان کو وہاں لے کر گئی, اور وہاں پہ بلائنڈ پلیئرز بھی تھے, یہ لوگ سب موجود تھے. تو میں نے اپنے بچوں کو بلایا, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں پہ بلائنڈ لوگ ہوں. اچھا. تو میں نے کہا کہ یہ سب کھڑے ہیں پلیئرز, دیکھیں یہ بلائنڈ کرکٹ پلیئرز ہیں, سب نے سن گلاسز لگائے ہوئے تھے, بڑے اسمارٹ ڈیمینر پلیئرز تھے ماشاء اللہ, یونیفارمس میں. تو اس نے کہا نہیں آپ یو آر لائنگ. اچھا, دکھنے میں بلائنڈ نہیں لگ رہے. بالکل جی. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو ایسا کیوں لگا؟ تو وہ کہہ رہے کہ یہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ اس کو جواب دے رہا تھا, بات کر رہا تھا, میں بات کر رہی تھی, وہ مجھے بھی جواب دے رہا تھا, کنورسیشن ہو رہی تھی. بالکل. تو یہ ہوا کہ میں نے اسے کہا وہ میری آواز کو فالو کر رہا ہے بیٹا, ان کے اتنے یہ سینسز اتنے ہائی ہیں کہ یہ میری آواز کو فالو کر کے پھر میری طرف ٹرن ہوتے ہیں, پھر مجھ سے بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ دیکھیں اگر ان کچھ لوگوں کو یہ اپرچونٹی ملی اور انہوں نے اتنا ایکسل کیا, اور وہ یہاں تک پہنچے, اور واقعی کہ ان کی ڈسیبلٹی پیچھے رہ گئی کہیں, اور وہ یہاں تک پہنچ گئے. اور پھر ایک یہ بھی احساس ہوا کہ ایمپیتھی کیسے آئے گی اگر یہ لوگ سوسائٹی میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے, ہمارے ساتھ اٹھ کے بیٹھیں گے نہیں, تو میرے بچوں کی طرح وہ بھی ایسے ہی بڑے ہو جائیں گے, اور ان کو ان کی کوئی بھی ضرورتوں کا احساس نہیں ہوگا. یہ وہ پوائنٹ تھا, ٹرننگ پوائنٹ, کہ آپ نے سوچا ادارہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اور ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایسی ٹریننگز ملنی چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ سکیں. پھر اس کے بعد میں نے سب سے پہلے تو یہ کیا تھا کہ اپنے آفس میں انٹرویوز اوپن کیے تھے, یہ سب لوگ آئے, انہوں نے انٹرویوز دیے, میرٹ بیسڈ ان کو یہاں جابس دی ہم نے, سیلز میں, ہمارے کال سینٹر میں, ہر جگہ پہ یہ لوگ انٹیگریٹ ہوئے, ابھی بھی یہ لوگ ہمارے پاس ساتھ کام کرتے ہیں. صحیح بات ہے. 5% جو ہے ان کو رکھا تھا, اور ہم نے تو اپنے طور پہ اپنی خوشی سے رکھا تھا. اور اس کے بعد گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کوٹا سندھ گورنمنٹ کا ہے ان کا, اور ابھی ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں اس کی ایگزیکیوشن بھی ہو جائے گی کہ ہر کسی کے اوپر مینڈیٹری ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے آلریڈی اس کو پہلے سے آپ نے کیا ہے. اچھا, بلائنڈ سے مراد لوگ سمجھتے ہیں کہ پورا بالکل ہی بلائنڈ 100% بلائنڈ ہوگا تو وہی بلائنڈ کہلائے گا, لیکن بلائنڈ میں آنکھوں کی بیماری میں بہت ساری ایسی بیماریاں, کم دکھتا ہے, دھندلا دکھتا ہے, اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, تو وہ بھی بلائنڈنیس میں ہی آ جاتا ہے. بالکل. یہ تو دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی کہ اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں بلائنڈنیس کی, اور اس میں ایک B1 ہوتی ہے جو کہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہوتے ہیں, B2 اور B3 جن کو کچھ نظر آتا ہے, اور یعنی ان کی چینج ہوتی رہتی ہیں چیزیں. کچھ لوگوں کو روشنی میں نظر آتا ہے, اندھیرے میں نہیں نظر آتا, کچھ لوگوں کو کچھ میٹرز تک نظر آتا ہے, اس کے آگے نہیں نظر آتا, یا اس کے آگے دھندلا نظر آتا ہے. تو یہ سب لوگ بلائنڈ کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں, لیکن B1, B2 اور B3 کی کیٹیگری میں. یہ خاص طور سے ایسے جب آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, سرٹیفکیٹ بنتا ہے, تو اس میں اسیسمنٹ کے بعد ہی چیزیں لکھتی جاتی ہیں. تو آپ لوگ رکھیں وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اچھا, ہمارے پاس ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں. فلی بلائنڈ بھی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلی بلائنڈ شاید پورا کام نہیں کر پائے گا اور B3 کر لے گا, یا ایون میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک اور کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ کچھ لوگ بائی برتھ بلائنڈ ہوتے ہیں اور کچھ لیٹ بلائنڈ ہوتے ہیں. تو لیٹ بلائنڈ کا کچھ ایکسپوجر ہوتا ہے لائف کا, پہلے کوئی ایسا حادثہ ہوا ہوتا ہے, جی, ریٹنا پگمنٹوسا زیادہ تر ہوتا ہے, یا پھر
کوئی بخار یا بیماری یا ایکسیڈنٹ, آپ تو سمجھے ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی بلائنڈنس ہو رہی ہے, اولڈ ایج کی وجہ سے بلائنڈنس, تو بہت سارے ایسے ریزنس ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو بلائنڈنس ہوتی ہے, تو ان سب کو انٹیگریٹ کرنا ہمارا کام ہے. تو یہ جو ہے جو آپ نے سوال پوچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اسپیشلی جب اسپورٹس کرواتے ہیں بچوں کے, تو اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں, فلی بلائنڈ کا الگ ہوتا ہے, جیسے لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں تو اس وقت جو ٹیم ہوتی ہے اس میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں, لیکن یہ بلائنڈ فولڈس پہن کے کھیلتے ہیں, تو جو B3 ہوتا ہے اس کو بھی فل بلائنڈ فولڈ پہنا دیا جاتا ہے تاکہ کیٹیگری سیم ہو جائے. جی بالکل, سب B1 میں ہی فال کریں گے. بالکل جی اس وقت. چلو یہ اچھی بات ہے. تو اب اس میں زامن بلڈر کے اوپر اگر ہم بات کریں, یہ ان کا انیشیٹ جب آپ نے لیا وہ کون سا سال تھا اور آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں کام؟ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں اور میرے ہسبینڈ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہمارا شوق تھا, ہم اپنی ساری سیونگس پراپرٹی میں ہی انویسٹ کرتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اس کا ریٹ آف ریٹرن ROI سب سے اچھا پراپرٹی کا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہماری ایک جوائنٹ وہ تھی, ہم کرتے رہتے تھے. تو ہم نے ایک کمپنی بنائی, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بہت سارے اور ریئل اسٹیٹ میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں ساری چیزیں, تو اس میں پھر ایک آئیڈیا آیا کہ وائی ناٹ گو ٹورڈز پراپرٹی ڈیولپمنٹ, کیونکہ ہماری اتنی اب اس کے اندر ایکسپرٹیز ہو چکی تھی. تو پھر ہم نے زامن بلڈرز کی بنیاد رکھی اراؤنڈ 2019 میں, اور اس کے بعد پھر زامن ٹاؤن اپنا جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کیا. تو وہاں پہ بھی ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں کمیونٹی سے ریلیٹڈ, کیونکہ یہ ایک افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, تو اس میں ہم نے کوشش یہی کی کہ جو لوگ آج تک اپنی زندگی میں اپنا گھر بنانے کا خواب پورا نہیں کر سکے, وہ یہاں آ کے اپنا یہ خواب پورا کر سکے. تو یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا کہ لو کاسٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں گھر کے, چھوٹا سا اماؤنٹ دے کر وہ اپنے گھر کے مالک بن جائے؟ آج کل کوئی بلڈر ایسا سوچتا نہیں ہے, آپ نے کیسے سوچا؟ بس میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہے یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے, یہ ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمیں کیوں یہ خیال آیا, یہ ہم انسان اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا. لیکن اگر مجھ سے کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, تو مجھے جو فاردسٹ جو میں جا کے سمجھ سکتی ہوں کہ ہمارے ابو جو ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو وہ میرے ابو شاعری کرتے ہیں ایز اے ہابی, ہی از این انجینئر بٹ شاعری ان کا شوق ہے. ابھی میں ان کی کتاب چھپا رہی ہوں انشاءاللہ. پورا نام کیا ان کا؟ محمد نسیم, انجینئر محمد نسیم. جی, تو میکینیکل انجینئر ہے, لیکن ان کا یہ بڑا ایک شوق تھا, ایستھیٹک شوق. تو وہ پوئم لکھتے بھی تھے, پوئٹری, اور ہمیں سناتے بھی تھے. تو وہ ہمیں علامہ اقبال کی بچوں کی جو پوئمس کی بک ہے اس میں سے ہمدردی پوئم سناتے تھے, اور ذرا گا کے سناتے تھے. تو جیسے سوتے ہیں جی, تو وہ آخری اس کا شعر ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام کے. تو بس وہ میرے خیال میں بچپن میں ہی وہ چیز دل میں بیٹھ گئی. تو یہ بچپن میں آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہیں, اور آگے چل کے پھر آپ کو یہی درد جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو اسپورٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کا بڑا ایک ضابط بلڈرز کا کام ہے. کاشف شاہ صاحب کو میں اچھے سے جانتا ہوں, وہ پرانا جانتا ہوں, تو مجھے ان کے بارے میں کافی چیزیں پتہ ہیں. ان کے اندر بھی ایک درد چھپا ہوا ہے, اور آپ کے ڈیولپمنٹ میں جو دیکھا کہ آپ نے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایک پورا ایک بنایا ہوا ہے کمپلیکس, اس کے بارے میں بتائیے. نوری آباد جم خانہ کے نام سے, NGC کے نام سے ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن بنائیں گے, جو کہ جس کے اندر انوائرمنٹ, بزنس, لرننگ, ہر طرح کے اسپیکٹ اس کے اندر شامل ہوں گے. تو یعنی آپ سمجھیں جیسے جس طرح سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں, جیسے اب لوگ اس طرح سے کرکٹ نہیں کھیلتے گراؤنڈ میں جا کے, اتنا بڑے گراؤنڈ میں, اور 50 اوور کا میچ نہیں کھیلا جاتا. بالکل, آج کل وہ شارٹ میچز آ گئے ہیں, 10 اوورز, 20 اوورز. تو ہم نے ایک کانسیپٹ اس کے اندر اس طرح انٹروڈیوس کیا انڈور اسپورٹس کا. تو رادر دین کہ بچوں کے اندر سے اسپورٹس کی, ایڈونچر کی اسپرٹ ختم ہو جائے, ہم اس کو ان جو آنے والا زمانہ ہے اس کے حساب سے یہ چیز جی پرووائڈ کر دیں کہ وہ کھیلنا چھوڑ نہ دیں, بلکہ اب جو زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ضرور کھیلیں. بالکل صحیح. کیونکہ بچوں کی دیکھیں یہ جو آپ جیسے ابھی ہماری اور بھی دوسری باتیں ہو رہی تھیں ایڈکشن اور اس کے حوالے سے, دیکھیں جو ایک ینگسٹر ہوتا ہے نا, ایک ٹین ایجر ہوتا ہے, میرے خود ٹین ایجرز بچے ہیں, تو میں دیکھتی ہوں ان کی دیکھیں ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایک ایج میں آپ کو ایڈونچر چاہیے ہوتا ہے لائف میں, تو جب آپ کو وہ نہیں ملتا اور آپ کی ایک منڈین سی لائف ہوتی ہے, بس اسکول جاتے ہیں, اسکول سے واپس آتے ہیں, ٹیوشن جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, بچوں کی آپ نے اس طرح کی لائف بنا دی ہے کہ ان کو بڑی مشکل سے سنڈے کو یا چھٹیوں میں کوئی ایڈونچر ملتا ہے. وہ بھی بہت یعنی پیرنٹس ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بس وہ جو ہم نے کہا ہے وہ اتنے بجے اٹھ جائیں, اتنے بجے چل, تو بچے کی اپنی چوائس ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہوتی. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, اس کو سینس آف ایڈونچر جو اس کی نیڈ ہے, اس ایج فیکٹر ہے وہ, لیکن وہ اس کو نہیں مل رہا ہوتا. تو جب وہ نہیں ملتا تو ظاہر ہے وہ کہیں اور چینلائز ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے وہ ہائی کہتے ہیں نا, سم پیپل آر ہائی آن لائف. اب میں کہتی ہوں کہ مجھے کل مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ کر کے کیا ملتا ہے, آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے, کہ کیا آپ کو کوئی اس میں سے آپ کا کوئی حصہ ہوتا ہے, کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں مجھے نا اس سے کوئی انفائنائٹ چیز ملتی ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیا, میں نے کہا وہ فلفلمنٹ
होती है जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते कि मैं अगर इसमें से 10% ले लूंगी तो क्या मैं फुलफिलमेंट खरीद पाऊंगी, तो वो नहीं होगा। तो उनको बड़ी हैरत हुई इस बात पे, दिल की सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं वो मिल जाती है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये यहाँ ना कहीं होते इंसान मुसलमान को अल्लाह ने मोमिन को ना देने वाला बनाया, तो जहाँ जब हम देते हैं तो अल्लाह हमारे अंदर ये फुलफिलमेंट देता है, तो हमें ये वाला ट्रेड भी कुछ जगहों पे करना चाहिए। क्या बात है। तो शॉर्ट चीज़ें वहाँ पे करवाई जा रही है, इंडोर ही सब बन रहा है? देखिए इंडोर स्पोर्ट्स जैसे आप स्विमिंग है, क्रिकेट है, टेनिस है, इस तरह और भी जो चीज़ें नहीं हैं उनको भी हम कोशिश करें इंटीग्रेट करें। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, बहुत ही ज़रूरी है। उनका जो लेवल ऑफ एग्रेशन एक एज में आता है, तो अगर हम उसको चैनलाइज करके सही तरीके से नहीं निकालेंगे तो फिर गुस्से, लड़ाई झगड़े, फालतू की जो ये लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, आप देखते हैं बच्चों जिसमें एंगेज करते हैं। इसी तरह आप देखें अब तो ऑनलाइन भी इतनी कीबोर्ड वॉरियरशिप हो गई है कि कोई कुछ नहीं मिलता तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे निकालते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारी जब थेरेपिस्ट की नज़र होती है ना, तो हम जो सोशली चीज़ों को इस तरह देखने लगते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है, क्योंकि कहीं पे ऐसा होता है आपने अगर अपनी तस्वीर लगाई तो जरूरी मेरे ऊपर कोई फर्ज तो नहीं है कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूँ, हाँ, या मैं उसको लाइक करूँ या सब्सक्राइब करूँ। अब अगर अच्छी लग रही है तो चले कुछ कर दूं, लेकिन अगर बुरी लग रही है तो कोई फर्ज तो नहीं है और कोई कि मैं उसको कमेंट ही करूं, बुरी लग रही है तब भी मैं आगे स्क्रॉल कर दूं, इग्नोर कर दूं। तो लोग लेकिन नहीं करते, तो क्योंकि उनकी नीड है ना, उनको कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, तो बाकायदा कमेंट कर देंगे इसके ऊपर। तो कोई उनके या ट्रोल करते हैं बहुत बाकायदा, लोग लोगों को तंग करते हैं। तो अगर उनके पास कोई अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी जिंदगी में करने के लिए होगी तो फिर वो इन चीज़ों में नहीं एंगेज करेगी, लेकिन वो चीज़ें हमें अपनी सोसाइटी में नहीं नजर आती। तो यही ख्याल की वजह से आपने वो सारा जोड़ा, चूंकि हाउसिंग स्कीम में इस तरह की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। जी, उसमें हमने फिर इस तरह भी रखा है कि आउटडोर जो अर्बन फॉरेस्ट हो उसके अंदर भी बच्चे कैंपिंग करें। जो चीज़ें छूट गई है ना पीछे, आप देखें पहले स्काउटिंग का कॉन्सेप्ट होता था, मुझे याद है मेरे भाई जब एनसीसी करते थे वो फर्स्ट एड के कोर्सेज कराए जाते थे, तो मुझे बड़ा शौक था कि जब मैं 9th-10th में आऊंगी तो मैं भी एनसीसी करूंगी, लेकिन उस टाइम तक एनसीसी खत्म हो गया। सही बात, तो वो हमें वो ट्रेनिंग नहीं कराएंगे आज तक। तो ये सब बड़ी अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग्स होती थी जिससे कि लोगों को डिसिप्लिन, डायरेक्शन जुड़े रहते थे। स्काउटिंग बहुत अच्छा था, अभी तो खैर हो रही है लेकिन अभी भी उस हिसाब से नहीं हो रही जैसे पहले हुआ करती थी। रुझान कम हो गया, रुझान कम हो गया। तो अभी अब ये हाउसिंग स्कीम में और कितने प्लॉट्स बन रहे हैं या क्या बना रहे हैं डेवलपमेंट में, और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? जी देखिए, हाउसिंग स्कीम तो जैसे फुल कंप्लीट हाउसिंग स्कीम होती है, ये M9 हाईवे पे हमारी गेटेड कम्युनिटी है, और आजकल के ट्रेंड के मुताबिक गेटेड कम्युनिटी एक सेफ एनवायरनमेंट, और इसके अलावा उसके अंदर हाउसिंग ब्लॉक्स, रेजिडेंशियल ब्लॉक्स भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं। फिर आपने जैसे बात की है हमारा NGC भी है, इंशाल्लाह वो भी पूरा एक 60 एकड़ के रकबे पे इंशाल्लाह वो भी बनेगा। इसके अलावा थीम पार्क्स और बीच बीच में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फार्म हाउसेस, ये सारे एस्पेक्ट जो कि कंप्लीट हाउसिंग स्कीम बनाते हैं। और फिर हमारे कुछ और इरादे हैं इसके अंदर, एग्री टेक को इंट्रोड्यूस कराना, एग्री टूरिज्म को इंट्रोड्यूस कराना, कि ये एक सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी हो, कि इसके अंदर जो दरख्त लगे तो वो फलों के दरख्त हों, फल भी हों, फूल भी हों, सब्जियां भी हों, सारी चीज़ें ऐसी हों जो कि वहाँ की रिक्वायरमेंट को वो खुद पूरा करें। ठीक है। तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी जहाँ के फूड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है UNO का, ये सब चीज़ों को हम तो अभी कितना इसको डेवलप हो चुका है, क्या काम हो चुका है? अब काम शुरू हो चुका है इसके ऊपर। अब शुरू की जितने हमने यानी गेट की बुनियाद डाल दी है, कुछ रोड के काम शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे कुछ टाइम लगेगा इसको आबाद होने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम वहाँ पे। डिलीवर कब तक करेंगे? देखिए 5 years का टाइम तो वैसे ही आइडियली बिल्डर्स देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि 5 years तक इसकी हम पोजेशन शुरू कर दें, जो हमारे इनिशियल ब्लॉक्स हैं उसके अंदर। कैसे आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई एज ए इन्वेस्टर या खुद ख़रीदने के लिए, अपना घर बनाने के लिए आपसे जगह ले सकता है? क्या आपके चार्जेस वगैरह क्या होते हैं थोड़ा सा? देखिए चार्जेस, क्योंकि हमारी ये अफोर्डेबल हाउसिंग है तो इसके अंदर वैसे ही प्लॉट्स जो है बिल्कुल लो, इसकी आप समझें जो प्राइस है, कॉस्ट है, वही बहुत कम है। तो हमने जो अच्छी बात जो हमने इसके अंदर की है, जो हमने अपनी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो इसके अंदर अप्लाई की, वो ये है कि इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो बहुत लो रखी है। तो एक डाउन पेमेंट देने के बाद तकरीबन आप समझें 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आसानी से इसमें 5 साल में अपना घर, अपना प्लॉट हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। तो मतलब छोटे से अमाउंट के साथ ही आप जो है इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से आप 5 साल में अपने घर के मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा है। तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, निसा ब्लॉक जो हमने पिछले साल लॉन्च किया, वुमेन्स डे पे बहुत सारे लोग आते हैं, आपको पता है बड़े इवेंट्स होते हैं। निस्वा के हिसाब से बहुत बातें हुई और काफ़ी चेंज भी देखा गया कि अब जो है वो माशरे में जा बजा ख़वातीन काम कर रही हैं। बिल्कुल जी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी कजी रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये होता है, देखिए हर किसी का अपना काम है, जैसे हरासमेंट के इशूज़ आते हैं, पुलिस या इदारे उसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, घरेलू तशद्दुद के, डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज़ आते हैं। अब बात ये, मैं ये कहती हूँ कि मैं बात तो कर सकती हूँ इन
ٹاپکس کے اوپر, لیکن ہاں میں اس کے اوپر پالیسی ڈیسیجن شاید نہیں دے سکتی. ڈیفینیٹلی وہ تو, لیکن ایک ایریا ہے جیسے میں نے سوچا کہ میری کے پاس کیونکہ ہاؤسنگ اسکیم ہے, تو خواتین کی جو پراپرٹی اونرشپ ہے وہ بھی بہت لو ہے. پوری دنیا میں تقریباً لیس دین 15% ویمن اون پراپرٹی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب خاتون کا اپنا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے نا, تو بھی ان کے نام پہ نہیں لی جاتی. ایسا ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے. تو میجورٹی ظاہری بات ہے وہ فادر کے نام پہ, ہسبینڈ کے نام پہ یا بیٹے کے نام پہ لے لیا جاتا ہے, تو ان کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اس کو مینیج کر پائیں گی, تو ان کے نام پہ نہیں ہوتی چیز. تو مجھے یہ چیز نے ہٹ کیا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم کوئی ایسی چیز لائیں کہ لوگ فخر سے اپنی خواتین کے نام پہ پراپرٹی خریدیں. اچھا, وہ پھر آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ تو پھر میں نے یہ کیا کہ مارچ میں لاسٹ ایئر ہم نے اپنا نسا بلاک اپنے زامن ٹاؤن کے اندر لانچ کیا. اور نسا بلاک کے اندر خاص بات ہے کیونکہ افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم ہے, لوگ آتے تھے, کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں دے سکتے, تو اتنی سیونگ کبھی نہیں ہو پاتی. تو وہ جو ہے پھر ظاہر مایوس ہو جاتے تھے. تو اب ہم نے کیا کیا کہ ان سب کو یہ آفر کی کہ اگر آپ اپنے گھر کی کسی خاتون کے نام پہ پلاٹ بک کراتے ہیں تو یہ ڈاؤن پیمنٹ آپ کو نہیں دینی پڑے گی, اور پوری کاسٹ آف لینڈ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی آپ کی انسٹالمنٹ پہ. تو آپ نے پہلی انسٹالمنٹ جس دن دی کیا آپ کا پلاٹ بک ہو گیا. ناظرین یہ دیکھیں, بڑا اچھا موقع ہے, اب یہ آپ ضائع نہ کریں, یہ بہت اچھی چیز ہے, خواتین کے نام پہ ہونا چاہیے. یعنی کوئی بیٹی کے نام پہ کروائے, کوئی اپنی بیگم کے نام پہ کروائے, کوئی اپنی والدہ کے نام پہ کروائے. تو ان کا آئی ڈی کارڈ جب وہ لے کر آئے تو آپ سمجھیں کہ عورت خود مختار ہوئی, خود تو امپاور ہوئی, اور اس نے اپنے پورے فیملی کو امپاور کر دیا. جو کہ کیونکہ دیکھیے پراپرٹی جو ہے نا ایک ایسٹ ہے, یہ اگر آپ گاڑی بھی خرید لیتے ہیں نا تو وہ الٹیمیٹلی لائبلٹی ہی ہے آپ کی, اور وہ ایک دن جا کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن پلاٹ یا ریئل اسٹیٹ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو اپریسیشن میں بھی فائدہ دیتی ہے, بعد میں آپ اس پہ گھر بھی بنا سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں تو آگے وہ آپ کو ظاہر ہے. یعنی ایک ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ آج کریں اور آگے چل کے جو ہے وہ اگر اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ خرید لیں اور انسٹالمنٹ دیتے رہیں. جب شادی کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اگر اس کو بیچنے کی بھی بات کریں گے تو کہیں اوپر ریٹ جا چکے ہو. بالکل, یا پھر آپ اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیں, تحفے میں دے سکتے ہیں, گفٹ میں دے سکتے ہیں, بالکل ایسی بات ہے. بہت اچھا آپ کا فیچر ہے, مجھے بہت اچھا لگا, ویری نائس. تو آپ سمجھیے پلاٹ تو اتنا ہے کہ جتنے کا جہیز بنتا ہے بیٹیوں کا اتنے میں آپ بیٹی کو پلاٹ دے سکتے ہیں. بالکل ایسے. اور جہیز کی بھی ریالٹی یہی ہے کہ وہ سب چیزیں اگر آپ کیا دیتے ہیں, برتن دیتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ تو ختم ہی ہو جانے والی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ کیش فلو اگر اس کے پاس ہوگا تو وہ اور دیگر کام اپنی مرضی سے خرید سکتی ہے, بہت اچھی بات ہے. تو وومن امپاورمنٹ کی تو بہت زبردست آپ نے بات کی ہے, اور یہ بہت اچھا یونیک آئیڈیا ہے آپ کا, اس کو پبلسائز بھی کیا آپ نے. جی بالکل, پچھلے سال تو ہم نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا لوگوں کو, بلکہ مجھے کافی سارے ایوارڈز اسی سلسلے میں ملے کہ یہ بہت یونیک ایک آئیڈیا ہے. ہمارے یہاں تو اسلام میں کہا گیا ہے عورت و مرد ایک جیسے ہی ہیں. قائد اعظم کا ایک کال اس کے اندر آتا ہے کہ کوئی ملک ایسے ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورت کو شانہ بشانہ آپ نہیں لے کے چلیں, تو آپ نہیں ترقی کر سکتے. بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کی. جیسے یہ قائد اعظم ہے, ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ان کے اوپر اس کے اوپر موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برابری کا درجہ دیا. تو ہم پتہ نہیں کیوں اپنے معاشرے میں اس کو ایسا کرتے ہیں. لیکن دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر عورت کام کر رہی ہے, آج باہر نکل رہی ہے, مثال بن رہی ہے, تو وہاں پہ بہت سے لوگوں کی مائنڈ چینج ہو رہے ہیں. وہ عورت کو اب اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ صرف یہ گھر میں کام کرے گی یا بوجھ بنے گی, اس طرح کی کوئی. اب تو پرسیپشن تھوڑا چینج ہو گیا. جی, لیکن دیکھیں یہ کچھ لوگوں کا پرسیپشن چینج ہوتا ہے, لیکن جو ڈیپ روٹڈ جو کلیکٹیو کانشنس ہوتی ہے نا, وہ آپ کی بہت پیچھے سے جنریشن سے چلی آ رہی ہے, جو روٹ سے چلی بھی آ رہی ہیں, وہ پھر چینج نہیں ہو پاتی ہیں. وہ ابھی بھی اسٹیٹس میں دیکھا جائے تو مرد اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرتا ہے اور عورت کو نیچے ہی رکھتا ہے, ایسا غلط پرسیپشن ہے. اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. بالکل, دیکھیں اویئرنیس اسی طرح ایک ہوتی ہے اویئرنیس مینٹل لیول پہ. میں اب تھوڑی سائیکالوجی کے حساب سے بات کروں گی کہ مینٹل لیول پہ لوگ مان لیتے ہیں. آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ آفیسز میں ہائرنگ تو ہو جاتی ہے, خواتین آ تو جاتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ پھر وہ کام نہیں کر پاتے, یا اگر ایک انوائرمنٹ صحیح نہیں ہوتا, اچھا انوائرمنٹ نہیں ہوتا, یا پھر ایک صاحب کی اگر باس فیمیل ہو تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. اب وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فزیکلی تو آپ کے انوائرمنٹ میں ایسا ہے کہ وہ آپ سے شاید زیادہ سینئر تھیں یا پڑھی لکھی تھیں, جو بھی وجہ تھی وہ آپ کی باس بن گئی, لیکن آپ کے اندر سے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ ایموشنل آپ کی, تو جو ہیومن ہے نا اس کی لائف فزیکل اور اکیڈیمک نہیں ہے صرف. تو ہم پوری زندگی ان دو چیزوں کے اوپر فوکس کر کے زندگی کو گزار دیتے ہیں. اپنی مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں کرتے, اپنی ایموشنل ڈیولپمنٹ نہیں کرتے, اپنی سوشل اور اسپرچل ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کمیاں رہ جاتی ہیں.
تو جو کلیکٹیو کانشنس ہماری پیچھے سے چلی آتی ہے, اس کی میں مثال دیتی ہوں ہاٹ پوٹیٹو سے. کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کے ہاتھ میں ہاٹ پوٹیٹو آیا تو ہاٹ پوٹیٹو آپ نہیں پکڑ سکتے, تو آپ آگے والے کو پاس کر دیتے ہیں, تو وہ جنریشن در جنریشن پاس ہوتی جا رہی ہیں چیزیں, اور وہ ہم سب کے اندر پیٹریارکی صرف آدمی کے اندر نہیں, وہ عورت کے اندر بھی. آپ دیکھیں جو جب ایک آدمی اپنی بیوی کو دباتا ہے یا اس کے نہیں اس کے جو حقوق ہے اس کو دیتا یا پڑھنے نہیں دیتا یا کام نہیں کرنے دیتا, تو اس کی ماں پیچھے سے اس کو سپورٹ کرتی ہے. بالکل ایسے. تو وہ پیٹریارکی نا وہ عورت بھی ایکسرسائز کرتی ہے کہ وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مرد کا حق ہے اور مرد جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اور تم مت کرو, تو اور اس کی خدمت کرو اور اس کی داسی بن جاؤ. تو یہ عورت بھی اس کو کانسیپٹ تو چلا ہی آ رہا ہے نا. بالکل. تو یہ جنریشنل, جی یہ صرف میلز میں نہیں ہے, یہ سب کے اندر ہوتا ہے, اور سب اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس میں ہی خوش رہتے ہیں کیونکہ ایک فیملیئر کانسیپٹ ہے. تو ہاٹ پوٹیٹو کا میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس اب ہاٹ پوٹیٹو آیا نا اور آپ تھوڑے سے کانشیس ہیں اور آپ نے سوچا کہ ہاں ہاٹ پوٹیٹو آ گیا, تو اب آپ کیا کریں, آپ اس کی فرینچ فرائز بنا کے اس کو آگے مت بڑھائیں. بالکل, تو وہ ختم ہو جائے گا. آپ میش پوٹیٹو بنائیں, جو آپ کو پسند ہے اس کا بنائیں اور اس کو کھا لیں. بہت اچھے, ویری نائس. آپ چونکہ ایز عورت دیکھیں, ایز وومن دیکھیں, تو آپ نے بڑا مشکل ٹائم بھی دیکھا ہوگا. ہر عورت بچی کو کرنا پڑتا ہے, ایسا فیس کرنا پڑتا ہے. ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے بھی کچھ مسائل فیس کیے ہوں گے, چیلنجز ہوں گے آپ کے لیے, خاص طور پہ بینگ اے وومن. تو وہ کیا تھے؟ پڑھائی کے درمیان میں بات کریں, جب پیرنٹس کا دور تھا, اور آگے چل کے کیا مشکلات آپ نے دیکھی؟ اچھا, مجھ سے اکثر لوگ یہ والا سوال پوچھتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ کی موٹیویشن یہ بنتی ہے کہ آپ کسی تکلیف سے گزرے اور آپ کو لگا کہ میں کسی اور کے ساتھ یہ نہ ہونے دوں اور ان کے لیے راستہ بنا دوں. اور مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ الحمدللہ بچپن سے لے کے مجھے رائٹ آف چوائس اتنا زیادہ ملا. آئی واز دا اونلی ڈاٹر آف مائی پیرنٹس. میرے 3 بھائی تھے اور میں اکیلی بیٹی تھی. تو مجھے ہمیشہ جو میری چوائسیز, کیا پڑھنا ہے, شادی کرنی ہے, اس میں بھی میں کہتی تھی میری ارینج میرج کرا دیں, مجھے نہیں کوئی یہ سب کرنا. میری امی کہتی تھی اپنی پسند سے کرو. یعنی آزادی تھی. جی, آزادی اور چوائس اتنی زیادہ تھی, ہمیشہ کہیں گے ایکسیسو. تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہمیں کبھی اتنی نعمتیں ملتی ہیں نا, تو اس کا شکرانہ بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو آسان. بینائی کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی, بینائی میں الحمدللہ اس کا ویژن کیا ہے, آگے کا آپ کا پلان کیا ہے, تھوڑا وہ بتائیے. بالکل, بینائی میں دیکھیے ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کورسز تو الحمدللہ ہو ہی رہے تھے, بچے امپاور ہو رہے ہیں, ان کی جابس لگ رہی ہیں ماشاء اللہ. بینکس ہیو اوپنڈ اپ دیئر ڈورس اور پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے. تو اب بہت ساری ان کے لیے اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. ہم ان کو جاب ریڈی کر رہے ہیں, اور ان کو بلکہ صرف ہم اسکل نہیں دیتے, ان کی انگلش لینگویج ٹریننگ, موومنٹ ٹریننگ, یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں. یہ کہاں پہ آپ نے لوکیٹ کیا ہوا ہے, مطلب اس کا جو ادارہ بنایا ہوا ہے؟ جو ہمارا سینٹر آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے, یہ فیڈرل بی ایریا میں ہے, منصورہ گراؤنڈ اس کے بالکل سامنے ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. فیس بک اور ویب سائٹ وغیرہ سب موجود ہیں, یو کین سرچ اٹ اپ, بینائی ایجوکیشن فاؤنڈیشن. اور ہم ہر سال کوئی نیا بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تاکہ جو کوئی ایریا مسنگ ہے تو اس کو کر لیں. تو لاسٹ ایئر ہم نے دا بینائی اکیڈمی کے نام سے چھوٹے بچوں کے لیے ایک اسکولنگ شروع کی ہے. تو ان کو اسکول پرپز اس کا یہ ہے کہ بچوں کو اسکول کے لیے ریڈی کیا جائے اور پھر مین اسٹریم اسکولس میں ان کے ایڈمیشنس ہو جائیں. تو کیونکہ بلائنڈ بچوں کو مین اسٹریم اسکول لیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے سنبھالیں گے, تو ہم ان کو ریڈی کر رہے ہیں بچوں کو, اور اسکولس کے ساتھ بھی ایڈوکیسی کر رہے ہیں, سو دیٹ جب بچے ریڈی ہو جائیں ان کے کریکولم کو پڑھنے کے لیے, تو ہم ان کو مین اسٹریم اسکول میں ٹرانزیشن کر دیں. تو اس طرح ہم نے ایک اکیڈمی. تو یہ ہو پائے گا ایسے آسان ہے؟ جی دیکھیے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکے گا. صحیح ہے. اس کے لیے کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کوئی امپلیمنٹیشن آئے گی یا کیا ہوگا؟ جی, سندھ گورنمنٹ میں ڈی پی ڈی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اسپیشل پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی امپاورمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. بہت ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اب کیونکہ جو ہم سگنیٹری ہیں یو این سی آر پی ڈی کے, جو یہ کیا ادارہ ہے؟ یو این سی آر پی ڈی جو ٹریٹیز ہوتی ہیں یو این او کی, ان کو ہم نے سائن کیا ہوا ہے. جو رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز انہوں نے سائن کیے ہیں, ان کو ہم اس کے سگنیٹری بن گئے. تو اب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا ہمارے یہاں پہ کام ہے. تو ان کا رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ اس کے انڈر آتا ہے. اور اب یہ ڈی پی ڈی ادارہ اپنے طور پہ بھی اس کے اوپر ایڈوکیسی کر رہا ہے اور سارے اسکولس کو پابند کر رہا ہے کہ آپ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو ایڈمیشن دیں. کیونکہ یہ ایک ہر بچے کا, ہر پاکستانی بچے کا, امیر غریب, پرسنز ود ڈسیبلٹی اور ناٹ, ہر کسی کا حق ہے کہ وہ ایک ڈیسنٹ ایجوکیشن حاصل کر سکے. بالکل ضروری. تو جب ان کو ایڈمیشن ملے گا, پھر اس کے بعد باقی ادارے کا اور پیرنٹس کا اور بچے کا کام ہے کہ وہ محنت کر کے آگے بڑھے. ایک نارمل بچے میں جو پریشانیاں دیکھتے ہیں, سوشل حوالے سے اگر بات کریں, سائیکلوجیکلی بات کریں, کیا بینائی کے حوالے سے دیکھا جائے کوئی بلائنڈ بچہ ہے اس کے لیے بھی یہی چیلنجز ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ہوتے ہیں؟
دیکھیے بالکل یہ ایک میتھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹی کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یا یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے ان کی زندگی کا. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ہم سب ہیومنز ہیں, ہم سب کی کچھ نہ کچھ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. میں تو بلکہ یہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے پریگننسی کا ٹائم ہوتا ہے یا اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, وہ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں, تو وہ ٹیمپرری ڈسیبلٹی تو ہم بھی گزار رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو وقت جو صرف جو پین ہوتا ہے نا, اگر آپ ایموشنل لیول پہ پین کو فیل کریں تو جب کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے کسی وقت بھی اگر آپ کسی تو آپ اس کے پین کو فیل کر لیتے ہیں. تو ان بچوں کے بھی وہ بھی ہیومنز ہیں, ان کو بھی اگر کوئی نگلیکٹ کرے گا تو وہ بھی سیڈ ہوں گے. ان کو اگر کوئی ایکوالٹی نہیں ملے گی, ان کے دوست ان سے لڑائی کریں گے, وہ بھی ویسے ہی سیڈ ہوں گے, وہ بھی ویسے ہی ہیومنز ہیں, بس ان کو نظر نہیں آ رہا. اور آپ یقین کریں کہ جن کو نظر نہیں آتا ان کی جو سننے کی حس ہوتی ہے اور جو ٹچ کی حس ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ایڈوانس ہوتی ہے. جو وہ جس طرح سے سنتے ہیں, جس طرح اپنے انوائرمنٹ کو گیج کرتے ہیں, آپ جب ان کے ساتھ بیٹھے, ان کا سینس آف ہیومر اتنا اچھا ہوتا ہے, اتنے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں. آپ یقین کریں اتنی لمبی لمبی پوئٹری بچے یاد کرتے ہیں اور بغیر رکے سناتے ہیں. تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ disability is just because of the structure. کہ جو انوائرمنٹ, اگر اس کو ایجوکیشن نہیں ملے گی تو اس کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی, ورنہ اس کے پاس پوری جو چیز میں نہیں میمورائز کر سکتی وہ بچہ کرے. جیسے آپ کا دور تھا, ہمارا دور تھا, تو اس دور میں ہمارے پاس اتنے گیجٹس نہیں تھے, اتنی چیزیں نہیں تھیں, ہم اتنے زیادہ تیز نہیں تھے. آج کل کے بچے بہت تیز ہیں. اچھا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے, جیسے ہمارے پاس سسٹم ہے Pentium 1, Pentium 4, Pentium 3, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ان کو چینج کر کے, یعنی اس معاشرے کے حساب سے بالکل ریفائن کر کے بھیجا ہوا ہے, تو وہ اس کی تیزی میں آ کے وہ چیزوں کو سمجھ جائیں جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے. تو یہ ہے, اس وجہ سے بچے اس طرح کے ہو گئے ہیں آج کل کے. جی بالکل. اس میں نا حضرت علی کا ایک کال ہے کہ بچوں کو, جو اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے حساب سے پالیں. تو دیکھیں زمانہ تو چینج ہوتا ہے, یہ بات تو ہے. اور اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تیز نہیں تھے, آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں, وہ کہیں گے وہ معصوم تھے اور آپ تیز تھے. تو یہ نا جنریشنل ڈفرینس ہے. ہر 14 سال میں نا جنریشن چینج ہو جاتی ہے. اب میرے گھر میں اس وقت جین زی بھی ہے اور جین الفا بھی ہے. تو جو اب ایشو کہاں پہ آتا ہے, میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں اکثر کہ اب ہمارے پاس جو 18-20 سال کے بچے جب جابس کے لیے آتے ہیں نا, ان کی ورک ایتھکس وغیرہ بالکل ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے. ان کا انداز کام کرنے کا بالکل ڈفرینٹ ہے. ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا, ایکسپیرینس نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. لیکن جیسے ایک صلاحیت بہت ہوتی ہے, جنریشنل سوچ ہی ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ ٹائم کو امپورٹنس دیں گے, آپ کہیں گے 9 to 5 بندہ میرے پاس بیٹھے, وہ جنریشن کہے گی کہ میں کام پورا کر دوں گا بھلے میں گھر پہ بیٹھوں. ٹھیک ہے, صحیح نا. تو جو زمانہ چینج ہوتا ہے نا, تو لوگوں کی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو جا کے کر لوں گا کام, لیکن آپ کا کام آپ کو مل جائے گا. کام آپ کو مل جائے گا. تو کیا اب یہاں پہ تھاٹ کا ڈفرنس ہے نا. میں کہہ رہی ہوں نہیں, آپ میرے سامنے آ کے یہاں 9 to 5 بیٹھیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ وقت میں نہ قید کریں. صحیح. تو اب یہاں پہ ہمیں یہ برج کرنا ہے. آپ کا بچہ آ کے ایک سوال کرتا ہے جو کہ بہت آڈ ہے اور بہت آپ اس سے آفینس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن آپ اس بات کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور اس نے آپ سے آ کے سوال کیا, اس نے آپ سے, آپ اس کو جواب دیں. بالکل. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا ہے. بچہ جو ہے نا وہ بچہ ہے, اس کو بچہ اللہ میں نے اسی لیے بنایا ہے کہ آپ کی کیئر میں لیا ہے. تو اب جو بھی زمانے کے چیلنجز آ رہے ہیں, جو بھی چینجز آ رہی ہیں, جو چیزیں وہ لے کر آ رہے ہیں آپ کے پاس, اب آپ اپنے آپ کو ریڈی کریں اس کے لیے کہ جو نئے چیلنجز ہیں, جو نئی چیزیں, اس سے میں کیسے اس کو اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں. تو جو پیروں کے نیچے جنت اللہ میں نے دی ہے نا پیرنٹس کی, وہ اسی لیے دی ہے کیونکہ آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا. تو وہ چینج ہمیں اپنے اندر لانا ہے, رادر دین کے بچوں کو توڑ مڑوڑ کے چینج کرنے کی کوشش کریں, پیچھے لانے کی کوشش کریں. ہمیں ان کو آگے ایکسل ہونے دینا ہے, لیکن ان کے ساتھ کچھ چیزیں اپنی چینج کرنی ہے. بالکل. میں تو کہتی ہوں بچوں کو آگے بڑھنے دیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ بھی ان کے ساتھ آگے بڑھ جائیں. اچھی بات ہے. جنریشن گیپ ہے, باقی بڑے مسائل ہیں. تو بہرحال یہ کہ ابھی اسپیچ تھراپی کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ بچوں میں آج کل کیا ہوتا ہے کہ براڈ اپ ہوتا ہے تو اس کے بعد بولنا دیر سے شروع کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اسپیچ تھراپی کے حوالے سے. کیوں کر ہوتا ہے, وجہ کیا ہے, وجوہات کیا ہیں اس کی؟ اچھا دیکھیے, اس کی بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کے ایک جینیٹک ریزن ہو سکتا ہے, اگر ان کے ماں باپ نے دیر سے بولا تو وہ بچہ دیر سے بول سکتا ہے. انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, فزیکل کوئی وجہ ہو سکتی ہے, بچہ ٹنگ ٹائڈ ہو سکتا ہے, تو ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے, اگر وہ کر دیا جائے تو آپ کی آسانی ہو جاتی ہے. تو کیونکہ جب بولتے ہیں نا تو آپ دیکھیے زبان, دانت اور یہ ماؤتھ کے مسلس, یہ 3 چیزیں آپ کی اس میں یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا تیسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, جس پہ پیرنٹ کا بس چلتا ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ بچے کے ساتھ انوائرمنٹ اس کو کتنا اسٹیمولیٹنگ دے رہے ہیں. اب اگر ایک بچہ جو چھوٹا ہے اس کو ہم دودھ پلاتے ہیں, اس کو کھانا تو نہیں کھلاتے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو دودھ ہی پلاتے رہتے ہیں؟ نہیں, ہم اس کا فوراً ہم اس کو میشڈ فوڈ دیتے ہیں, پھر اور دانت نکل آتے ہیں تو ہم اس کو فنگر فوڈ دیتے ہیں, سخت چیزیں دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو استعمال کرے. تو ہر جو ڈیولپمنٹل نیڈس ہیں انسان کی چینج ہو رہی ہیں. اب ابھی کیا ہو رہا ہے, جو پرابلم ایک سامنے آیا ہے وہ کیا ہے کہ بچے کو کھانا کھلاتے وقت اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے فون,
کہ وہ اس میں بزی ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا مسئلہ ہے جی آسانی سے آپ جلدی سے کھانا وہ بزی ہو جاتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے. تو کیا اس کا فوڈ کا اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے, مطلب اس کا نہیں ہوتا ہے؟ بالکل افیکٹ ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ دیکھیں ہم نادانی میں کر دیتے ہیں بہت سی چیزیں اپنی آسانی کے لیے, لیکن اب ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. ایک تو بچے کا مسل موومنٹ ہوتی ہے. اگر آپ آسانی کے لیے بچے کو 2 سال تک 3 سال کی عمر تک صرف دودھ پلاتے رہیں تو ظاہر ہے اس کی وہ مسل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اب اگر آپ اس کو میشڈ فوڈ جس ایج میں روک دینا چاہیے وہ نہیں کریں گے, آسانی کے لیے آپ کرتے رہیں گے اسی کو کنٹینیو, تو وہ بھی آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ. اسی طرح جو پیسو اسکرین واچنگ ہے, دیکھیں جب آپ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں 200 طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ بہت کانٹینٹ رچ ایک باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا بچے سے, اور چاہے آپ اس کو زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, لاڈ بھی ہو رہا ہے, کیسے کہتے ہیں, تو یہ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہوتا کیا ہے, ایک اسکرین بچہ دیکھ رہا ہے, ایک اسکرین ماں دیکھ رہی ہے. بچے کے انوائرمنٹ میں پیسو, جیسے آپ پہلے آپ نے سنا ہوگا ٹی وی کو کہتے تھے ایڈیٹ باکس. بالکل. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ون سائیڈڈ کمیونیکیشن ہوتی تھی, آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے. اب اگر ایک بندے نے ایک لطیفہ سنایا تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, آپ وہیں سے بس اپنے پاس سے دیکھیں گے, اپنے پاس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو, یعنی بالکل وہ ایک ایڈیٹ باکس اس لیے کہتے تھے کہ یو آر جسٹ واچنگ سم تھنگ اور آپ کی اوپینین میٹر نہیں کرتی. تو یہ فون میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ بچہ, دیکھیں جو بچہ لینگویج سیکھتا ہے نا وہ سیکھتا ہے بائی ریپلیکیشن. ہم کسی اسکول نہیں بھیجتے اس کو لینگویج سیکھنی, اپنی فرسٹ لینگویج بچہ لوگوں سے سن کے سیکھ لیتا ہے. اب جب اس کی انوائرمنٹ کانٹینٹ رچ نہیں ہوگی, اس نے الفاظیں اس طرف سنی نہیں ہوں گی, اس سے بات چیت کی نہیں گئی ہوگی, تو ظاہر ہے اس کو دیر لگے گی اس اسکل کو سیکھنے میں. تو یہ ایک وجہ ہے جو کہ مینٹل کنیکشنز. اور دوسرا جب بچہ فون دیکھ رہا ہوتا ہے اور بالکل صرف منہ میں کھانا ڈال دیا گیا اور نگل لیا گیا, تو اس کی ماؤتھ مسلس کی ڈیولپمنٹ بھی اس طرح سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ ماؤتھ مسلس بھی لیٹ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو جو ہے اس کا وہ ظاہر اس کو بائٹ ہی نہیں کر رہا, تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ جی بالکل. تو یہ 2-3 کانشیس چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ انوائرمنٹ میں جو انٹریکٹیو کمیونیکیشن ہو, زیادہ سے زیادہ بچہ گھر والوں سے باتیں کرے. تو جو آپ کو پتہ ہے ریکمینڈڈ جو اسکرین ٹائم ہے وہ 0 to 18 months میں 0 ہے. 0 to 18 months میں 0 ہے, یعنی اسکرین ٹائم ہونا ہی نہیں چاہیے. 1.5 سال کی عمر تک تو آپ کو اسکرین سے بچے کو ایکسپوز ہی نہیں کرنا, وہ صرف آپ کے ساتھ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ رہے بس, اور کچھ نہ ہو اس کے. بالکل, تو اس کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے. تو یہ جو آج کل کا دور ہے اس میں مرد بھی کام کر رہا ہے, عورت بھی کام کر رہی ہے, اور بچے گھر پہ پل رہے ہیں, ایسے بھی کئی پیرنٹس دیکھے گئے ہیں. تو یہ وجوہات شاید اسی وجہ سے جو آج کل چل رہی ہیں, تھراپیز کا کانسیپٹ ہے کہ وہ آج کل وہ انسٹیٹیوٹ کھلے میں لوگ جاتے ہیں, جا کے علاج کرواتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ وجہ ہے. دیکھیے کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں اسکول میں پڑھا, آپ نے بھی پڑھا, وہاں بھی ساری فیمیل ٹیچرز تھیں, وہ بھی اپنے گھر سے نکل کے آتی تھیں, اور اسی طرح نرسز کو, اتنے ساری خواتین کو ہم نے کام کرتے ہی دیکھا ہمیشہ. تو لیکن صرف ماں کے گھر سے چلے جانے سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا, یا صرف ماں ہی گھر میں بچے سے بات نہیں کرتی. شاید کہہ سکتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کا جو فقدان ہوا ہے اس کی وجہ سے شاید ہم ایک یہ ریزن دے سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ دونوں نکل جائیں یا موجود نہ ہوں تو بچے کے پاس کوئی انوائرمنٹ نہیں ہوتا. وہ بھی کسی نہ کسی کے پاس ہی چھوڑتے ہیں, چاہے ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے, گورننس رکھتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے جو ماں باپ دے سکتے ہیں انوائرمنٹ, وہ گورننس نہیں دے سکتے. تو آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے کہ کیا پیرنٹس کو باقاعدہ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, بچے کے ساتھ انٹریکشن کرنی چاہیے؟ بالکل. دیکھیں جو کوئی کوالٹی ٹائم والی ایک بات ہوتی ہے. دوسرا کہ اگر آپ کسی کو بھی رکھ رہے ہیں, جیسے اگر آپ نانی دادی کے پاس بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ کو نانی دادی کو تھوڑا سا بتانا ہے کہ آج کل کے حساب سے آپ بچے کو یوں اس طرح کر دیجیے گا, اس طرح کر دیجیے گا. ویسے ان کے ظاہر ہے خود ہی اتنا محبت اور پیار کرتے ہیں اپنی جگہ, لیکن وہ اسکرین شوڈ ناٹ بی دا بیبی سٹر. بالکل صحیح, کہ آپ یہ نہ کریں کہ سب چیزیں چھوڑ کے اسکرین کے سامنے رکھ دیں. اگر آپ کسی ہاؤس ہیلپ کو بھی ہائر کر رہے ہیں تو آپ اس کی ڈیوٹیز بنائیں کہ آپ نے اتنے بجے بچے کو سلا دینا ہے, اتنے بجے اس کے ساتھ یہ کھیلنا ہے. آپ اور طریقے سے کانٹینٹ رچ انوائرمنٹ دیں, ٹوائز ایسے دیں کہ جس سے بچے کا برین ڈیولپمنٹ ہو رہا وہ کام کراؤ. ڈے کیئر سینٹرز بہت کھل گئے ہیں, تو ان جگہوں پہ آپ دیکھیں جا کے کہ کون سے اچھے ڈے کیئر سینٹرز ہیں کہ آپ کا بچہ وہاں پہ اچھے انوائرمنٹ میں رہے. اور تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایڈوکیسی کریں کہ آپ جن آفیسز میں خواتین ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں, تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا روم ایلوکیٹ ہو جائے, تو بچہ اگر آپ کے ساتھ آ گیا تو اگر 5-6 بچے ہیں تو ان کو خود ایک آپس میں کھیلنے کا مل جائے گا, اور پھر ماں کی نظر کے سامنے رہیں گے, تو 1-2 سال تک آپ کا وہاں پھر بچوں کے اسکول میں ٹرانزیشن ہو جاتا ہے. تو اس طرح تھوڑی سی ہمیں ایڈوکیسی, جب ہم کانشیس ہوں گے نا تو ہمیں سولوشنز بھی سمجھ آئیں گے. ٹھیک ہے. تو جو 8 ماڈیولز میں نے ابھی ڈیزائن کیے ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ اس میں اتنا تو بیسک انفارمیشن فزیکل ہیلتھ کے علاوہ مینٹل ایموشنل ہیلتھ کی پیرنٹ کو ہونی چاہیے. تو ہمارے جیسے ماڈیولز میں ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ ایک صرف فزیکل کے اوپر فوکس نہ کریں بلکہ باقی چیزیں کیا ہیں وہ ہم ان کو پوری سمجھاتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں پہ بھی, بچوں کے ان حرکات و سکنات, ان سب چیزوں پہ غور کریں. بچوں کی جو ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے وہ کریئر کاؤنسلر آپ کو نہ بتائے, وہ آپ
اس کو بتائیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو اس چیز میں انٹرسٹ ہے, میرا بچہ یہ کام بہت اچھا کرتا ہے. تو وہ آپ کی, کیونکہ آپ کے جو 3 بچے ہوں گے ان کے تینوں کی یونیک اسکلز ہوں گی, سب کی الگ الگ ہوتی ہیں. بالکل, تو بچپن سے آپ نے اپنے بچے کو دیکھا ہے, وہ آپ بتا سکے لوگوں کو, کہ بچے کو آپ گائیڈ کر سکے, بیٹا تم یہ والا پروفیشن لو, یو آر سو گڈ ایٹ دس پرٹیکولر ٹاسک, اور تم یہ اسکل تمہارے اندر ہے تو تمہیں اس جگہ کام آئے گی. تو وہ یہ بھی ایک پیرنٹ کے پاس یہ وہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کا جو آبزرویشن ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا, یا ٹیچر کا جو آبزرویشن ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو وہ پیرنٹ کو اس کے لیے ریڈی ہونا چاہیے. پھر ڈیولپمنٹل نیڈس جو ہے نا بچے کی, وہ پیرنٹ کو پتہ ہونی چاہیے. جیسے میں نے ابھی کھانے کے حساب سے بتایا کہ ایک ہی فوڈ ہم ہمیشہ نہیں دیتے رہتے, اس طرح بچہ جی جب چلنے کا وقت آیا تو بچے کی الگ نیڈس ہیں, تو اس کو جس طرح کی اسکل اور اپریسیشن کی ضرورت ہے وہ اس کو دی جائے. پھر جو باڈی ٹریننگ کا ایک فیز آتا ہے وہ بڑا بہت سینسٹیو فیز ہوتا ہے بچے کی لائف کا. پھر اس طرح جو اور اسکول جانے کا پہلا وقت آیا, تو ایک اس کی کیا آپ ٹپ دیں گی کہ جو آپ نے بتایا کہ جو الگ الگ فیزز ہیں ان کی کیا سال ہوتے ہیں اور کس میں کیا چینجنگ ہوتی ہیں, کوئی ایسی ٹپ جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ جی اچھا, اس کی نا مائل اسٹون چارٹس ملتے ہیں اور آن لائن بھی اویلیبل ہوتے ہیں. تو مائل اسٹونس کے حساب سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اب یہ چیز, یہ والا فیز آ گیا بچے کا, تو اب اس کا ٹیمپرمنٹ اس وقت ایسا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال کی عمر میں یہ باڈی ٹریننگ والا فیز بھی ہوتا ہے, پلس بچے بہت زیادہ چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک اومنیپوٹنس, می اینڈ مائی نو آ جاتی ہے, ہر چیز پہ منع کر دیتے ہیں, ضد لڑائی بہت ہو جاتی ہے ان کے اندر, ضدی ہو جاتے ہیں, روتے ہیں, کوئی چیز نہ دو تو رونا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, تو اب اس وقت جیسے ہم ایک اپنا ماڈیول کہتے ہیں کہ پازیٹیو ڈسپلن آپ انکلکیٹ کریں رادر دین, کیونکہ ہماری کلچر میں تھوڑا پنشمنٹ والا ایسپیکٹ ہے کہ اگر بچے نے ذرا سے بھی وہ کیا آپ کے ساتھ, بات نہیں مانی آپ کی, تو پھر آپ پنش کرتے ہیں اس کو. تو ہمیں پنشمنٹ کو ہٹانا ہے, اس میں غصہ کرتے ہیں, اس کو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے پیرنٹس. بالکل, تو کیا ہوتا ہے کہ جو میں کیونکہ 1-to-1 تھراپی کرتی ہوں, تو جو ٹراماز ہوتے ہیں نا 95% ٹراماز آر روٹڈ ان دا چائلڈہڈ. اور اسی طرح کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس جس میں اس کا کانفیڈنس شیک ہوا, اس کی سیلف اسٹیم شیک ہوئی, یا اس کو کوئی ایسا ایکسپیرینس ملا جو کہ اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے گیا بچے کو. تو یہ ساری چیزیں بچپن کی ایکسپیرینسز ہیں. تو اگر آپ پازیٹیو ڈسپلن سے پنشمنٹس کو ریپلیس کر دیں گے تو یہ ساری اسکلز ہیں. اگر ہمیں نہیں آتی کوئی بات نہیں, جسٹ فارگیو یور سیلف اور سیکھ لیں. اب اگر بچہ 10 سال کا ہو گیا اور 2 سال کی عمر میں آپ سے ہو گئی وہ غلطی, تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی ریگریٹ کرتے رہیں, آپ اب وہ چینج لیں, کیونکہ ہیلنگ از پاسبل. صحیح ہے. تو ہم اگر کوئی بھی ایسی چیز, کوئی کمی رہ گئی ہے زندگی میں, کوئی ایسا ایسپیکٹ آ, کچھ بچے ہوتے ہیں وڈرون ہو جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, بات کم کر رہے ہوتے ہیں, یا فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے, تو یہ سب کچھ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. جب ان کا وہ ایموشنل ٹراما ہیل ہوگا تو وہ باقی سب جگہ دے ول اسٹارٹ ٹو تھرائیو. کیا بات ہے. آپ کے سامنے کوئی اسپیشل کوئی کیس ایسا آیا جو کبھی زندگی بھر آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ یہ ایک ایسا کیس تھا؟ دیکھیے ویسے کیسز تو بہت سارے آتے ہیں, لیکن جو تھیراپی کی ریلیشن شپ ہوتی ہے نا ہماری کانفیڈینشیل ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو ہم کسی کی, یعنی ہمارا ایک پیکٹ ہوتا ہے کہ جو بات ہماری تھیراپی میں ہوئی دیٹ ریمینز بٹوین دا تھیراپسٹ اینڈ دا کلائنٹ. تو ہم کسی کی ویسے تو نہیں شیئر کرتے, لیکن میرے بیٹے کی اپنی اسٹوری ہے, اور وہ میں نے اس سے پرمیشن لی ہے کہ اگر کبھی مجھے کسی کو بتانی پڑے تو کین آئی ٹیل یور اسٹوری. جو پری میچور میرا بیٹا پیدا ہوا تھا, اس کا ابھی جب وہ 8-9 ایئرس کا ہوا تو اس کے بہت زیادہ اگریشن ایشوز ہو گئے, بہت اگریسو اور ہوسٹائل ہو گئے, اور میرے ساتھ ہو گئے. اچھا. تو اب وہ اتنا زیادہ کرتا تھا کہ بالکل میں پریشان ہو جاتی تھی. تو اور جب میں اس کو بعد میں اس سے پوچھتی تھی نا کہ تم نے, یو ور سو مین ٹو می, تم نے مجھ سے ایسے بات کی, تو وہ کہتا تھا میں نے کب کہا. اچھا. تو یہ بالکل ٹراما کی ایک کلاسک ٹراما کی ایگزامپل ہوتی ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس ٹراما والے فیز میں ریگریس ہو کے کیا کیا کہہ دیا. صحیح ہے, اور وہ بعد میں یاد نہیں رہا. جی, تو یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں 8 از دا نیو ٹین. اب ہمیں 13-14 کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 8-9 سال میں وہ ٹریٹس بچوں میں آ گئے. تو وہ میں اس کو کہتی تھی کہ تم نے ایسا کیا, تو وہ مانتا نہیں تھا, کہتے میں نے کب کہا نہیں, اچھا سوری کہہ دیا ہوگا. تو وہ اس کو بالکل اس کی کوئی میموری نہیں ہوتی تھی. تو پھر میں نے اس چیز کو تھوڑا سا وہ کیا, اس کے اوپر ورکنگ کی, اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو اس کی برتھ اسٹوری بتانی شروع کی کہ دیکھیں جو بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا, اس کی نیڈ کیا ہے کہ اس کو پیار کیا جائے, اس کو کڈل کیا جائے, اپنے پاس رکھا جائے, کیونکہ وہ ماں کی ہارٹ بیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو جب وہ باہر آیا تو اس کو اب ہر وقت اس چیز کی ضرورت ہے. اب میرا بیٹا جو تھا وہ انکیوبیٹر میں رہا کئی دن تک, پھر اس کے بعد گھر میں بھی اس کو بالکل الگ سے, جب تک اس کے وہ 40 ویکس کمپلیٹ نہیں ہو گئے, وہ اس کے اندر رہا, ٹیوب سے اس کو دودھ پلاتے تھے. تو ہاتھ لگانا کم, بالکل گود میں سینے سے لگانا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اور کوئی بھی نہیں لیتا تھا. اور باقی دونوں جو میرے بچے ہیں وہ پوسٹ ٹرم تھے, اور ماشاءاللہ ہیلدی, اور وہ بچے. تو اب اس کا ظاہر ایکسپیرینس بالکل ڈفرینٹ تھا. تو جب بچپن میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی, تو ایک ٹرم ہم کہتے ہیں ابینڈنمنٹ اینگزائٹی, کہ بچہ جو اس وقت بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی گلے نہیں لگا رہا, مجھے کوئی پیار نہیں کر رہا, مجھے سب نے چھوڑ دیا, انکیوبیٹر میں ہے یا گھر میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے, یا اس کو الگ سے آپ نے رکھ دیا ہے, نیٹ کے اندر ہم رکھ دیتے تھے بچے کو, کہ جب تک کہ اس کو انفیکشنز کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو بچہ
اب کیونکہ اس کو ہم نے تو کسی میڈیکل مصلحت کے تحت کیا، لیکن اس کو تو نہیں پتا نا، ہاں وہ سوچ رہا ہے اس کے تحت شعور میں چل رہا ہے کچھ نہ کچھ، بالکل. تو وہ جو لاشعوری اس کو احساس ہو رہا ہے کہ مجھے انوانٹیڈ، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، آ تو گیا ہوں دنیا میں لیکن مجھے کوئی پیار نہیں کر رہا. بالکل. اب اس کے بعد جیسے وہ اس کے بعد ماشاءاللہ ہیلدی ہو گیا، سب کچھ ابھی ساری چیزیں اس کے مائلسٹونز وغیرہ سب کچھ کمپلیٹ ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ایموشنل اسٹکنس نہ رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہوسٹائل ہو جاتا تھا. جب وہ ریگریس ہوتا تھا یا جب وہ دیکھتا تھا کہ دوسرے بھائی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ذرا لاڈ ہونے کچھ، تو وہ اس کا ٹریگر ہو جاتا تھا. تو پھر میں نے اس کو یہ بتانا شروع کی کہ آپ کی برتھ اسٹوری، بیٹا آپ پیدا ہوئے تھے نا تو آپ اس طرح سے میڈیکلی یو ور سو ویک، اور بالکل ایسا لگتا تھا بونس کے اوپر اسکن ہے، اور بالکل چھوٹے سے آپ اتنے بیبی تھے. تو میں ساری باتیں بتائی نا، خاموشی سے سنتا رہتا، اور یہ پروسیس ہوتا ہے. ہم چاہیں کہ ایک دن میں بس ہم بتائیں اور سب چینج ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے 7 8 10 سال تک وہ فیل کیا ہے اس چیز کو. تو اب آہستہ آہستہ جب میں وہ اسٹوری بتاتی تھی نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فیلنگ اور وہ اسٹوری کنیکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہیلنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو جب وہ فیلنگ ہوتی تھی تو اب وہ اسٹوری بھی آ جاتی تھی ساتھ، کرتا تھا، پھر دوبارہ کرتا تھا، پھر تیسری دفعہ کرتا تھا، لیکن اس کی شدت میں کمی آتی، آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا اور کم ہوتا گیا. اور پھر آہستہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ہر چیز کا مشورہ، بلکہ میں نے اپنا خود ہی کا جو پروجیکٹ شروع کیا اس میں یہ میرے ساتھ آ گئے کہ آپ مجھے اپنا CTO بنا لیں. میں تو ماشاءاللہ کیا کر رہے ہیں بیٹے آپ؟ میرے بیٹے دونوں O لیولس کر رہے ہیں، اور ان کا بھی ابھی یہ والا سارا فیز جو ان کا گزرا، تو اس وقت انہوں نے دونوں کو بزنس کا شوق تھا. تو ایک نے بلکہ جب ہم نے اپنا بزنس شروع کیا تھا تو بچے میرے ساتھ ہی ہوتے تھے، کبھی بینک جانا کبھی یہ، تو انہوں نے جو میں ان کو پیپر دے دیتی تھی کہ کوئی میٹنگ ہے بیٹا آپ ڈرائنگ کرو میں آتی ہوں، تو وہ ڈرائنگ بناتے تھے پے آرڈر کی. ظاہر ہے جو بچہ دیکھے گا تو ایکسپوژر ہی ان چیزوں کا زیادہ ہوتا تھا، تو وہ پے آرڈر بالکل انلمیٹڈ زیروز کے ساتھ بہت اچھے پے آرڈر بناتے تھے. اور بلکہ ابھی 8 ایئرس کی عمر میں میرے بڑے بیٹے نے اپنا ایک انٹرپرینور وینچر کیا تھا اسپیس اسکول کے نام سے. اچھا جی، تو وہ اسپیس کی ٹریننگس بچوں کو دیتے تھے، تو وہ کیا اس نے. اور ابھی جو میرا دوسرا بیٹا جس کی اسٹوری میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو بیکنگ کا شوق تھا، تو انہوں نے ہمارے آفس میں ہی سپلائیز شروع کی تھی، تو بڑا اچھا اس کا بھی وینچر رہا. اور اس کی بچپن کی خواہش تھی کہ میں آپ کو ایک ڈائمنڈ رنگ دلاؤں گا، تو اپنے اس وینچر سے اس نے پوری ارننگ کر کے اور پھر اس نے میرے لیے ڈائمنڈ رنگ. ماشاءاللہ کیا بات ہے، ویری نائس. تو ود ان ٹین ایج دیکھیں بچوں کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اکثر اپنی لائلمی کی وجہ سے ہم بچوں کے پوٹینشیل کو روک دیتے ہیں. صحیح بات. تو ہمیں بچوں کو وہ اسپیس دینا ہے کہ وہ ڈیولپ ہو سکیں، جو ان کی خواہشات، جو ان کی چیزیں ہیں وہ آپ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بچوں کو اچھی سے اچھی ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں جا کے وہ بہت اچھا کمائیں، صحیح ہے، اچھی جاب ہو، اچھا بزنس کریں. ہم یہی سوچتے ہیں بالکل. اور ارلی ایج میں اگر وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں ابھی تو پڑھنے کا وقت ہے، ابھی پڑھنے کا وقت ہے، ابھی نہیں کرنا. بالکل. تو ان کو آپ چھوٹا تھوڑا بہت ایکسپوجر ضرور لینے دیں، تاکہ وہ اس سے جو لرننگ ہوتی ہے، جو پریکٹیکل اسکلس کی لرننگ ہوتی ہے نا، وہ ارریپلیسبل ہے، وہ کوئی بزنس اسکول تک بھی آپ کو نہیں دے سکتا. اچھا، رجحانات میں بہت ساری ایسی چیزیں بچوں میں دیکھی جاتی ہیں، جیسے بچہ کوئی باتیں کرتا ہے، کچھ غلط کہہ دیتا ہے، غلط جملے کہہ دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اس نے کیسے کہہ دیا، اس کو کہاں سے ملا یہ سب. تو اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا تربیت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یا اسکول میں جو سیکھتا ہے یا اور گیدرنگ میں بچوں کی سیکھتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں باتیں کرتا ہے؟ اچھا، یہاں پہ بھی میرا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ دیکھیے بچہ جو ہے نا، وہ تو بچہ تب تک کہلائے گا جب تک وہ سیکھ رہا ہے. تو اگر ہم اس کو بچہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو سیکھنے کا موقع دیں کہ اس نے اگر کوئی غلطی کر دی ہے تو ہم اس کی اصلاح کر دیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو پنش نہ کریں اس چیز پہ، کیونکہ اس کا سیکھنے کا عمل چل رہا ہے نا. اس نے غلط بات بول دی، اب آپ اس کا بتائیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، وہ کیوں غلط بات ہے، کیونکہ ابھی اس کو اس کا ادراک نہیں ہے، تاکہ اصلاح ہو جائے. جی بالکل. اب ایک ایج آئے گی کہ آپ اس کو بچہ نہیں کہیں گے، تب آپ اس سے ایکسپیکٹ، یہ ساری آپ ٹریننگ اس کی کر چکے ہوں، تب ایکسپیکٹیشن آپ ایکسپیکٹیشن ایسا کیوں کہتے ہیں، بالکل، کہ وہ موقع کے حساب. بچے کو صرف ایک کام آتا ہے، اس کو نقل کرنی آتی ہے، تو وہ نقل کرتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے وہی نقل کرتا ہے، وہی اس کے پاس ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنے سے بجائے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ایسا کچھ کریں کہ وہ ان کو انسپریشن لے کے وہی کچھ کرے جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. یہ آپ نے بات بہت اچھی کی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بچہ جو بچپن میں سیکھ رہا ہوتا ہے نا چیزیں، وہ بائی ریپلیکیشن سیکھتا ہے. تو جو سب سے بڑے بڑے لیسنز ہیں، یعنی پوری لینگویج بچہ سیکھ لیتا ہے بائی ریپلیکیشن، اس میں کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ہاں یہ بالکل ہے، لیکن ہیومنس کے پاس کیونکہ اللہ میں نے برین بھی دیا ہے، تو ہمیں بچے کو دماغ استعمال کرنا بھی سکھانا ہے کہ آپ نقل تو کریں گے، چیزیں سیکھیں گے، دیکھیں گے، آہستہ آہستہ چیز بتانا ہے اس کو کہ بھائی نقل تو کرنی ہے لیکن اس کے اندر چیزوں کو دیکھنا ہے.
صحیح غلط کی پہچان یہ ہم نے کرانی ہے. بالکل اندر دیکھیں کہ اب آپ کے پاس کیا اسکلز ہیں. زندگی میں انسان نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی سیکھ ہی ہو, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی ہو, تو آپ اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کو بیس بنائیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. صرف ایک آپ کی پہچان ہی نہیں, آپ اس کی بیٹی ہیں یا اس کی بیوی ہیں یا اس کی امی, آپ کی اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے, آپ کی اپنی سوچ, اپنی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے, اس کو ڈیولپ کریں سائڈ میں. اگر ایک بڑا اچھا رول ہے 18 منٹ رول ہوتا ہے, ایک دن میں اگر آپ کسی بھی ایک چیز پہ 18 منٹ لگائیں, 18 منٹس رول, 18 منٹس, تو پورا جو سال ہوتا ہے نا اس میں آپ 100 آورز اس چیز پہ لگا چکے ہوتے ہیں اور آپ اس چیز کے ایکسپرٹ بن چکے ہوتے ہیں. واو. تو اگر آپ صرف 18 منٹ اپنے انویسٹ کریں, چاہے آپ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں, چاہے آپ دنیا کی, چاہے آپ اے آئی میں ایکسپرٹ بننا چاہتی ہیں, آپ اتنا ٹائم اپنے لگا دیں دن کا, چاہے سونے سے پہلے, چاہے صبح فجر کے وقت, جیسے آپ چاہیں, اور یہ آپ اپنے لیے کریں. آپ اس چیز کی ایکسپرٹ بن جائیں گے, اور چاہے آپ کہیں جاب نہ کریں, کہیں باہر نہ جائیں, یو ول جسٹ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. ویری نائس, بہت اچھا آپ کا میسج. تو یہ اگر اپنے اوپر یہ انویسٹمنٹ ضرور کریں. مشکل ٹائم میں کوئی ایسا موٹیویشن کا جملہ جو آپ کو بار بار, اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا تھا, کوئی ایسا کوئی شعر جو آپ کو اس طرح لے کر آتا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں اس کو کر جاؤں گی, وہ کیا تھا؟ اچھا, ایک کوٹیشن تھی انگریزی میں, اس کا میں ترجمہ کر کے بتاتی ہوں تاکہ زیادہ لوگ سمجھ پائیں, کہ گرمی کا جو موسم, شدید گرمی جو ہوتی ہے, اس میں دودھ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور سیب جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ سیب بنیں, اور جب شدید گرمی پڑے تو آپ اور میٹھے ہو جائیں. یہ موٹیویشن جملہ ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو مشکل وقت سے آپ اس طرح نکل جاتی تھی. جی بالکل. میڈم بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اتنا اچھا لگا آپ سے مل کے. یقیناً جو آپ نے کام کیا ہے بنائی کے حوالے سے, جو آپ نے بتایا ہمیں, خاص طور پہ جو آپ سائیکلوجیکلی جو بچے اس طرح کے ہیں ان کو لے کر کے آپ ان کو لیے گائیڈنس بنی ہے, اور ایک ایسی آپ نے ادارے کا فارم کیا ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کر رہی ہیں, اور جگہ جگہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی کافی ہم چیزیں دیکھتے ہیں, آپ گائیڈنس آپ کی لگی رہتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نیکسٹ اسی ایپیسوڈ میں آپ سے انشاءاللہ پھر ہم نشست کریں گے, چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے, تو اس لیے ہم آپ سے زیادہ ٹائم اور نہیں لے سکتے. تو اب اگلی کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دوبارہ نشست آپ سے ہوگی. بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہماری ملاقات تھی محترمہ سرور نسیم صاحبہ سے, جو کہ ایم ڈی ہیں ضامن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے دوسرے شیڈز تھے جو ان کی زندگی کے, ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور آپ نے بھی یقین بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے کسی ایپیسوڈ میں ہم ان سے پھر کبھی ملاقات کریں گے, اور آگے چلتے ہوئے ہم آپ کو ایسی ہی شخصیات سے ملاقات کروائیں گے. اور آخر میں اس امید کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا بہت خیال, اپنے میزبان غضنفر جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.